بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کراچی کے کھانے۔ اچھا جناب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت مزیدار چکن کھڑا مسالہ۔ جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ نوٹ کر لیں۔ بہت کم انگریڈینٹ میں کڑھائی ٹائپ کی ایک چیز بنتی ہے اور بہت مزے کی۔ کڑھائی نہیں ہوتی ہے، چکن کھڑا مسالہ ہے، ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا۔ چکن لیں گے آدھا کلو، 2 پیاز لے لیں گے، باریک چاپ کر لیں گے، اس کو چھیل کے باریک باریک چاپ کر لیے۔ 2 ٹماٹر لے کے اس کو بھی باریک چاپ کر لیں گے۔ اس میں ہری مرچیں لیں گے 8-10، وہ بھی باریک چاپ کر لیں گے۔ لہسن ادرک کو بھی باریک چاپ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہرا دھنیا لیں گے، اس کو بھی چاپ کر لیں گے۔ سارے مسالے اس کے اندر ثابت جاتے ہیں، کھڑے مسالے جاتے ہیں۔ اچھا، ڈرائی سپائسز میں آ جائیں۔ گرم مسالہ لیا، اس کے اندر میرے پاس ہے لونگ، دارچینی، الائچی، کالی مرچ ثابت۔ یہ میں نے زیرہ اور دھنیا لیا ہے ثابت اور اس کو بھون لیا ہے۔ ہلدی لیے 1/2 ٹیبل اسپون اور کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون اور نمک جتنا آپ کو چاہیے۔ صحیح ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1/2 کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے، دہی۔ ایک کوکر لیں گے، کوکر میں ذرا کنوینئنٹ رہتا ہے، فوراً بن جاتا ہے، جھٹپٹ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کریں گے، گرم مسالہ ڈالیں گے۔ آئل لیا میں نے 1/2 کپ، اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا۔ اس کو ہلکا سا اچھا سا کڑکڑائیں گے، زیادہ پکانا نہیں ہے، ہلکا سا بس وہ اس کا فلیور آ جائے۔ اب اس کے اندر کیا کروں گی، پیاز ڈال دوں گی۔ جو ہم نے چاپ کر کے اپنی انین رکھی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہی پیاز کے ساتھ میں نے لہسن ادرک جو چاپ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے۔ اس کو پکانا نہیں ہے، پنکش نہیں کرنا ہے۔ پیاز اور لہسن ادرک ہمیں ثابت اسی حالت میں چاہیے اپنی ڈش میں، اس کی صرف کچاند نکل جائے۔ اس کو اتنا 2-3 منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کی کچاند نکل جائے۔ یہ دیکھیں 2-3 منٹ ہو چکے ہیں مجھے، یہ دیکھیں سب کچھ کھڑا ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی مسالہ ہے سارا کھڑا مسالہ ہے اس کے اندر۔ اب کیا کریں گے، چکن ڈال دیں گے۔ چکن کو 2 منٹ فرائی کریں گے اور اس کے بعد ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ ہری مرچیں بھی ابھی ڈال دیں۔ بہت بہترین اس کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے 3 طرح کی مرچیں ڈالی ہیں، ہری مرچیں، لال مرچ اور بلیک پیپر۔ یہ تینوں مل کر اپنا جو ایک ٹیسٹ کریٹ کرتی ہیں نا، بہت مزے کا بنتا ہے، بہت زبردست۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، ہماری سبزی کا بھی بہت خوبصورت اور بہت مزیدار ڈش تیار ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ہم اپنے ڈرائی سپائسز ایڈ کر دیں گے۔ ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کیا کہ بس وائٹ سی ہو گئی چکن۔ باقی جو بھی ہمارے باقی کے 4 مسالے بچے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ مسالے دیکھیں کھانوں میں ہمیشہ کم رکھیں، اس سے ایسیڈیٹی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ اتنی اچھی ڈشز جب بن کے تیار ہوتی ہیں نا تو دل چاہتا ہے کہ بس کھاتے چلے جاؤ، ہاتھ نہیں رکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی پکا رہے ہیں نا اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے۔ آپ اپنے مسالے انگریڈینٹ کم رکھیں اس کے اندر، مسالہ جات اسپیشلی۔ تھوڑا سا میرے پاس ہرا دھنیا تھا، وہ میں نے ابھی ڈال دیا ہے جو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ لگے نہیں۔ صحیح ہے، بالکل تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی کیونکہ جو ہماری وہ ہے ٹماٹر ہے، پیاز ہے وہ، اور چکن وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا۔ ہلکا سے اس کو فرائی کریں۔ اب اس کے اوپر میں اس کا ڈھکن لگا کے اس کو رکھ دوں گی 8 سے 10 منٹ کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنا مسالہ بالکل بھوننا اور پیسنا نہیں ہے اس میں۔ 8 سے 10 منٹ کے لیے بس، جب تک ہمارا چکن نہیں گل جاتا میں اس کو رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے ویڈیو اسکپ کر کے آپ کو تھوڑی سی دکھاؤں گی۔ اب یہ دیکھیں 8-10 منٹ مجھ کو ہو چکے ہیں اور ہمارا ریڈی ہے۔ اس کے اندر بس ہم دہی ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے ابھی اس کی فائنل لک لانے کے لیے۔ صحیح ہے،
یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا چکن گل چکا ہے، چکن گل چکا ہے، سارا مسالہ پک چکا ہے، بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کا تیار ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو یوگرٹ رکھا ہوا تھا 1/2 کپ، ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب یوگرٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ دھینگا مشتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اب اگر آپ نے اس کو زیادہ چلایا نا تو پھر یہ بالکل وہ ہو جائے گا مسالہ۔ مجھے ہری مرچیں بہت پسند ہے، اس لیے میں نے 2 ایکسٹرا اپنے لیے ڈالی ہیں۔ اچھا، اس کو آپ نے چلانا نہیں ہے، بہت زیادہ پکانا نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا سارا مسالہ گھل جائے گا۔ اس کا مسالہ ہم نے گھوٹنا نہیں ہے، گھلنا نہیں چاہیے اس کا مسالہ۔ دیکھیں اس کے اندر سارا مسالہ نظر آنا چاہیے، پیاز بھی، ٹماٹر بھی، لہسن بھی، ادرک بھی، ہری مرچیں بھی، سب کچھ ہمیں اس کے اندر نظر آنا چاہیے، اسی لیے اس کو کھڑا مسالہ کہتے ہیں۔ ہماری ڈش تیار ہے، چلتے ہیں سرونگ ٹیبل پہ۔ یہ دیکھیں چکن کھڑا مسالہ تیار ہے۔ کراچی کے کھانے دیکھتے رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیپ واچنگ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔